بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے دوست پروفیسر ڈاکٹر خالد فہیم یاسین صاحب کے پاس ان کے گھر میں آئے ہوئے ہیں۔ تو اب ان کے گھر کے میں جو انہوں نے دفتر بنایا ہوا ہے ان میں بیٹھے ہیں ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر خالد فہیم یاسین صاحب میرے سامنے ہیں، اور آج انہوں نے مہربانی کیا ہے کہ ہمیں جو ہے نا ہماری ریکویسٹ پر خصوصی ہمیں ٹائم دیا ہے۔ تو آج ہم ان سے گفتگو تو پہلے ہوتی رہتی ہے، لیکن آج ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ایک ریکارڈ کا جو ہے نا وہ حصہ بنائیں۔ اور میں نے ڈاکٹر صاحب سے گزارش کی تھی کہ بھئی میرا کوئی چینل ہے تو میرے چینل کے لیے تھوڑا سا جو ہے نا وہ کر دیں۔ ڈاکٹر صاحب حالانکہ ایکسپوئر سے زیادہ ایکسپوئر کو پسند نہیں کرتے، تو لیکن میرا کیونکہ ان سے تعلق داری ایسی ہے اور جو ایک چھوٹے بھائی جیسا جو ہے نا وہ تعلق ہے، تو انہوں نے مہربانی کی ہے تو وہ مجھے آج ٹائم دے رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کی بڑی مہربانی، تو آپ نے ٹائم دیا۔ تو ڈاکٹر صاحب شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ آپ نے ظاہر پڑھا تو وہاں نشتر میڈیکل کالج ملتان سے جو ہے نا، ہاں وہ ہسٹری تو جو کچھ ایسے سٹارٹ ہوتی ہے کہ نشتر ملتان از مائی نیٹو سٹی، تو وہیں میں نے MBBS کیا۔ وہاں سے پھر 1999 میں بہاولپور آ گیا۔ تو سردار صاحب سے میرا تعلق جو ہے وہ سید ساجد صاحب کی معرفت ہوا۔ تھرو آؤٹ 15-16 سال سے میں نے ان کو اپنا بہت ہمدرد اور دل رکھنے والا دوست پایا۔ ویسے بھی یہ انسان کے طور پر ایک اچھے آدمی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ یہ خوب مدد بھی کرتے ہیں دوستوں کی، برے وقت میں یا اچھے وقت میں شرکت بھی کرتے ہیں۔ تو میں ان کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں، اور جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو میں ان کو عام طور سے فون کر کے بلاتا ہوں، اور یہ زحمت کرتے ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے میں اس ان کی بات سے ریکویسٹ جو انہوں نے کی اس سے انکار نہیں کر سکا، ورنہ میں یہ سوشل میڈیا سے عام طور سے دور رہنے والا آدمی ہوں۔ اگرچہ شروع میں جب سوشل میڈیا کو ہم نے اڈاپٹ کیا تو ایک سیکنڈ جی، اس وقت ہمیں درس و تدریس کے لیے اسے خاصا استعمال کرنا پڑا، بلکہ ہم نے تو زوم پر لیکچر بھی لیے۔ تو بہرحال بہت شکریہ جناب سردار صاحب، آپ تشریف لائے ہیں تو آپ کے ساتھ ہمارا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ ان ڈاکٹر تو بہت سارے ہیں اسی میڈیکل کالونی میں بھی ماشاءاللہ ڈاکٹر رہ رہے ہیں، حاضر سروس بھی رہ رہے ہیں، تو وہ آپ کے لیے آپ پر اللہ تعالیٰ نے خصوصی یہ کرم کیا کہ سارے ڈاکٹر جو ہے نا وہ ڈاکٹروں کے گھر میں پیدا، آج کل تو شاید وہ بہت سارے ڈاکٹروں کے گھر میں پیدا ہوتے ہوں، لیکن آپ اس وقت ڈاکٹر کے گھر میں، یعنی آج سے تقریباً 65 66 70 سال پہلے جو ہے نا وہ پیدا ہوئے، جب وہ ڈاکٹر جو ہے نا یوں پروفیسر یوں نہیں کہلاتے تھے، بلکہ وہ صرف سول سرجن ہوتا تھا، اور صرف وہ بورڈ پر دیکھتے تھے بھی MBBS لکھا ہوا ہے اور فزیشین اینڈ سرجن ہے، تو پھر وہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے۔ تو آپ ایک سول سرجن کے گھر میں پیدا ہوئے، تو یہ بڑی آپ کے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ یہ بہت کم دوستوں کو میسر ہے، اور وہ بھی ملتان جیسے شہر میں۔ ایکچولی سردار صاحب، جی ہمارے جو گھروں کا کلچر ہے نا سارا، یہ تھا ہی ڈاکٹر بننے والا۔ میرے دادا جو تھے وہ امرتسر میں ہی واز اے ڈاکٹر، ان کے 3 بیٹے تھے، تینوں ڈاکٹر بنے، ان کی 4 بیٹیاں تھیں، انہوں نے چاروں ڈاکٹر سے بیاہی۔ تو سارے جو کلچرل ایک ڈاکٹر بننے کا کلچرل ایٹیچیوڈ ڈیولپ ہو گیا ساروں میں۔ اب بھی میرا اپنا ایک بیٹا ڈاکٹر ہے، ایک بیٹی ڈاکٹر ہے، ماشاءاللہ آل آر گوئنگ ویری ویل، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو بھی خوب کامیاب کرے زندگی کے میدان میں۔ سنس لائف از اے پرفارما، اس میں صرف ڈاکٹر بننا تو نہیں ہوتا، اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ماں باپ کا حق کیسے ادا کیا، آپ نے دوستوں کا حق کیسے ادا کیا، اپنے ارد گرد کے ماحول کا حق کیسے ادا کیا، قوم کا حق کیسے ادا کیا۔ اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کون کامیاب رہا اور کون نہیں۔ یہ فیصلہ اللہ کی ذات ہی کرے گی۔ اس وقت تو جو حالات ہیں اس میں تو کچھ کہنا اتنی انسرٹینٹی ہے کہ کچھ کہنا
ایسے لگتا ہے جیسے اس کا کوئی نہ اثر ہے اور نہ ہی کوئی اس کا کوئی نتائج آئیں گے. اللہ سے دعا ہی ہو سکتی ہے. بہرحال آپ جیسے لوگوں کے دم سے ایک معاشرتی نظام چل رہا ہے جو امید کی ایک کرن ہے. تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے لیے سلامت رکھے. ڈاکٹر صاحب آپ جو ہے نا یہ یعنی یوں دیکھ لیں کہ آپ دادا یعنی اس سے لے کر یعنی میں تو کہہ رہا تھا نا کہ آپ ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہوئے، یعنی آپ کا والد صاحب بھی ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہوئے. جی بالکل. اور پھر آپ نے ورنہ وہ لوگ ہوتے ہیں نا کہ بعض اوقات یہ پھر وہ ایسے، تو پھر آپ نے بھی معاشرے کو جو ہے نا وہ آگے ڈاکٹر یہ منتقل کیے، یعنی آپ کے گھر میں بھی ڈاکٹر پیدا ہوئے اور وہ ابھی ڈاکٹر ہیں. تو اللہ کے فضل سے یعنی ایک سلسلہ جو ہے نا وہ اس پروفیشن کا جو ہے نا وہ جاری رہے گا. اور ماشاءاللہ آپ اس گھر میں اس چھت کے نیچے جو ہے نا وہ آپ پروفیسر ڈاکٹر اور پھر آپ کی زوجہ محترمہ پروفیسر ڈاکٹر شکیلہ یاسمین صاحبہ جو ہے نا وہ اس وقت ہیڈ آف جو ہے نا وہ گائنی بہاولپور وکٹوریہ ہسپتال میں ہیں، اور وہ کئی اپنے اس شعبوں کو جو ہے نا وہ مطلب ہیڈ کر چکی ہیں، اور اس وقت بہاولپور کی سینئر ترین اور قابل ترین اور ایسی ڈاکٹر ہیں جن پر لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ یہ جو مشورہ دے رہی ہیں یہ مریض کے انٹرسٹ میں جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ دے رہی ہے. تو آپ بڑے خوش قسمت انسان ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ جو ہے نا یہ بہاولپور میں جو ہے نا یہ اس میڈیکل کی نوکری میں کب سے آئے اور جو ہے نا یہ بہاولپور میں پھر کب آئے؟ میں جی نوکری تو میری شروع ہو گئی تھی 1980 میں سردار صاحب. جی. اور 1999 میں ادھر بہاولپور ایز پروفیسر آ گیا. تو اس وقت سے لے کر پھر 2014 تک میں پروفیسر اینڈ ہیڈ آف دا اناٹومی ڈپارٹمنٹ رہا. During this tenure I was offered principalship many a times, لیکن I refused the responsibilities due to my domestic بزنس بچوں کے ساتھ سارا. تو آج کل میں سی ایم ایچ میڈیکل کالج میں جسے سمس کہتے ہیں سی ایم ایچ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اس میں ایز ہیڈ آف دا اناٹومی ڈپارٹمنٹ کر رہا ہوں کام. الحمدللہ all are very cordial with me and I am also thankful to all my colleagues at SIMS as well. اس طرح سے ہے جی. جی ڈاکٹر صاحب آپ کو اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے. آپ جو ہے نا آپ بھی اور آپ کی جو ہے نا بیگم بھی جو ہے نا میں نے اکثر مریضوں کو انٹرویو کیا ہے، دیکھا ہے کہ وہ بڑا جو ہے نا اس سے جو ہے نا وہ مطمئن ہے. آپ تو ماشاءاللہ سینئر ترین ڈاکٹر ہیں، لیکن جب وہ جو ہے نا ابھی پروفیسر یا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ نہیں بھی تھی تو تب بھی ان کے سامنے بہت بڑے ڈاکٹرز بیٹھتی تھیں، تو تب بھی جو ہے نا وہ مریض حضرات جو ہے نا وہ ان کو ان کے برابر جو ہے نا وہ سمجھتے رہے ہیں اور مستفید ہوتے رہے ہیں. میں ذاتی طور پر بڑا یعنی وہ ہم خود میری بیگم کا مسئلہ تھا تو وہاں لودھرا لیڈی ڈاکٹر نے کہا جی کہ وہ آپ جو ہے نا یہ آپریشن وہ مطلب کرا دیں. تو ہم ادھر آئے تو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ بھئی آپ کا میاں نوجوان کتنی عمر کا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھئی وہ اتنی عمر ہے. تو انہوں نے کہا یہ ایسی بات نہیں ہے، میں آپ کو میڈیسن دیتی ہوں، آپ کھائیں تو آپ جو ہے نا بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. تو اللہ کا کرم ہوا کہ ورنہ آپ جو ایسے حالات میں پھر کتنی جو ہے نا بڑی وہ سفرنگز ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو جو ہے نا وہ حفظ امان میں رکھے، ان چیزوں کی وہ جو ہے نا جزا دے. یہ تو میں پہلی دفعہ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ میں آپ کا سب سے بڑا آپ کے خاندان کا بینیفیشری جو ہوں وہ میں ہوں. دوست تو ہوں لیکن وہ سب سے بڑا جو ہے نا وہ بینیفیشری ہوں. نہیں سردار صاحب آپ یو آر ورتھ آف اٹ جی. اور واقعی میں آپ کے دل سے آپ کی بڑی مہربانی ہے آپ کی اور محبت کرتا ہوں جی. اینڈ بائی ورچو آف یور ابیلٹیز، اور آپ کی ابیلٹیز میں محبت بھی ہے، آپ کی ابیلٹیز میں دوستوں کا سروس بھی ہے. اور میں اسی طرح سے سید ساجد صاحب کا بھی مشکور ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے جو ہے نا بہاولپور پر ایک اور ہمارے لیے آپ نے وہ پریکٹیکلی محبت کا ثبوت دیا ہے کہ حالانکہ ملتان میں آپ کی خاندانی جائیدادیں موجود ہیں، گھر موجود ہیں، سارا کچھ سسٹم جو ہے نا وہ موجود ہے،
لیکن میرے خیال میں میرے اندازے کے مطابق آپ یہاں بھاولپور میں سیٹل ہونے جا رہے ہیں مستقبل میں باقی زندگی اپنی. تو یہ بھی ہم سے محبت کا وہ ہے کہ آپ ہمیں جو ہے نا وہ چھوڑنا نہیں چاہتے کہ بھی دوست جو ہے نا وہ میرے لیے تردد کر کے وہ انہیں تکلیف نہ ہو جب بھی ان کا دل کرے. اب تو آج کے بعد تو جب میری وہ اس پر چینل پر آ جائیں گے تو میں تو وہ پھر 11 بجے جب بھی میرا دل کیا کرے گا تو میں بٹن آن کروں گا تو آپ کو جو ہے نا وہ دیکھ لیا کروں گا. تو ڈاکٹر صاحب آپ کی ریٹائرمنٹ یہاں بھاولپور میں پھر آپ نے کتنی سروس کی ہے؟ یہاں پر جی 15 سال 15 سال کی ہے. اور 19 اس کے بعد پھر میں سی ایم ایچ چلا گیا. یہ سی ایم نہیں ابھی ریٹائرڈ کب سے ہوئے ہیں یہاں میں ریٹائرڈ ہوا تھا 2014-15 میں. اچھا 2014-15 میں جو ہے نا آخر پر ریٹائرڈ ہوئے. اس کے بعد پھر وہاں BMDC بھاولپور میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج بنانے کے تحسین چیمہ صاحب کے ساتھ وہاں انوالو ہو گئے. جی جی. پھر اس کا کام جس وقت ذرا ڈیلے ہو گیا تو پھر میں نے CMH انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز جو تھا وہ جوائن کر لیا اور میرا خیال ہے وہیں پر کام چلے گا. اس طرح سے کیریئر ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ جو ہے نا دوست یہاں جو ہے نا وہ نبھانے والے بھی مطلب ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ پروفیسر ڈاکٹر سید ساجد صاحب وہ جو ہے نا وہ میں نے ان کو آپ کے ساتھ اور آپ کو ان کے ساتھ جو ہے نا وہ دیکھا ہے اکٹھے کی شادیوں میں جانا, اکٹھی غمیوں میں جانا, اور جو کوئی پراپرٹی وغیرہ خریدنی ہے تو وہ کرنی ہے تو وہ اکٹھی جو ہے نا وہ خریدنی ہے. تو یہ جو ہے نا یہ بھی آپ کی اللہ نے آپ پہ جو ہے نا وہ صفت رکھی ہے کہ لمبی آپ دوستیاں نبھاتے ہیں. ایکچولی سردار صاحب ایسے ہے نا جی کہ ڈیسٹنیز جو ہے وہ اللہ کی ذات طے کرتی ہے. سید ساجد گجرات سے تھے اور نشتر میں میرے ساتھ میرے کلاس فیلو تھے. جب ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ایز اسسٹنٹ پروفیسر تو بہاولپور ہو گئی. ہی واز ویری ریلکٹنٹ ٹو کم ٹو بہاولپور. تو میں نے زبردستی اپنی کار میں ڈال کے کہ میں نے کہا بہاولپور کوئی دور نہیں ہے, اپنا شہر ہے, اپنا وسیب ہے سارا, ملتان بہاولپور مظفر گڑھ یہ سارے علاقے اپنے ہیں. تو میں نے لے کر آیا. اب یہ سید ساجد صاحب نے پھر آخر کار مجھے بھی اپنی طرف کھینچ لیا اور اس وقت سے سید ساجد صاحب کی کمپنی, آپ لوگوں کی کمپنی, اسی طرح سے سلیم صاحب ہیں ایک ہمارے پرانے استاد دوست, یہاں پر میرے بچوں کے استاد رہے ہیں, ان کی کمپنی سے زندگی بہت پیاری اور بہت خوبصورت ہے اور شکر پروردگار کا یہاں پر جگہ ملی ہوئی ہے. اور اس میں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ میں نے میرے بہن بھائیوں نے سارے چچا وغیرہ سارے ملتان ہیں, ان کا بہت اصرار تھا کہ آپ کی ملتان میں تھوڑی سی جائیداد بھی ہے, زمین بھی ہے, وہاں گھر بنائیں, آپ نے کب بنانا ہے. تو میں نے اپنے بچوں سے پوچھا, بیگم صاحبہ سے پوچھا کہ بھئی ایسے ایسے صورتحال ہے. تو انہوں ساروں نے جو بال تھی میرے کوٹ میں پھینک دی کہ ابا آپ جیسے چاہیں گے ویسے کریں گے. میں کہ میرا تو دل جانے کو نہیں کرتا, میرا تو دل بہاولپور میں لگ گیا ہے. میں پچھلے 20 سال سے 1999 سے اب 2024 آ گیا, 25 سال سے یہاں پر ہوں. میرے دوست ہے, میرا حلقہ احباب ہے, اور کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو مجھ سے محبت نہ کرتا ہو, جس سے میں ملا ہوں. یہ پروردگار کا خاص کرم ہے کہ واقعی I don't find any envy in any person here in بہاولپور. تو میں نے پھر فیصلہ کیا نہیں میں یہیں پر بناؤں گا گھر. آج کل I'm on it انشاءاللہ تعالی یہیں پر ہے, بلکہ آگے بھی یہی پروگرام ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کو میرا دل تو کرتا ہے کہ میں بہت زیادہ آپ سے جو ہے نا وہ باتیں کروں, اور پھر میں تو اللہ کے